فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صلوات محمد. اگر ہم قرآن مجید کے ذکروں کو یقین اور اطمینان کے ساتھ سنیں اور سمجھیں تو ان آیتوں میں ہماری زندگی کے سارے مسائل کا حل موجود ہے. اس لیے کہ یہ بات ایک دن میں آپ کے سامنے کہہ بھی چکا ہوں کہ ہماری پوری زندگی میں دو ہی خواہشیں ہوتی ہیں، یا ہم کچھ چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ہم کچھ چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں تکلیف سے، مصیبت سے، ناگوار باتوں سے بچنا چاہتے ہیں، راحت اور نعمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایک مسلمان اور غیر مسلم کی نگاہ میں انسانی زندگی میں جو فرق ہے وہ بھی سامنے رکھنا چاہیے. اللہ اور نبی اور امام کا نہ ماننے والا انسانی زندگی کو اسی دنیا کی حد تک مانتا ہے. پیدا ہوئے زندگی شروع ہوئی، مر گئے زندگی ختم ہو گئی. لیکن اس مسلمان کو اسلام لانے کے بعد یہی ماننا ہوتا ہے کہ موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں، بلکہ انسان کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک دنیا کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی. ان زندگی کے دو الگ الگ ٹکڑوں کو جو چیز جوڑ دیا کرتی ہے اس رابطے کا نام ہے موت. تو اللہ اور نبی اور امام کا نہ ماننے والا وہ اتنا ہی سوچے گا کہ ہمیں کچھ چیزیں دنیا میں ملنا چاہیے اور کچھ چیزوں سے ہمیں دنیا میں بچنا چاہیے. لیکن ایک مسلمان، ایک مومن، ایک دین اہل بیت کا ماننے والا، اس کے دل میں یہی تمنا پیدا ہوگی کہ اس دنیا میں بھی نعمتیں ملنا چاہیے، مرنے کے بعد آخرت میں بھی نعمتیں ملنا چاہیے. اس دنیا میں بھی ہم کو عذاب سے، تکلیف سے، رحمت سے نجات ملنا چاہیے اور آخرت میں بھی ہم کو تکلیف اور عذاب سے نجات ملنا چاہیے. تو اگر ان باتوں کو آپ سامنے رکھ کے قرآن مجید کی آیتوں کے ترجمے کو سنیں تو اس خدا نے جو ساری قدرتوں کا مالک بلکہ لفظ قادر ہے جس کی شایان شان، اس نے وعدہ کیا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو شخص متقی بنے گا، پرہیزگار بنے گا، پابند دین بنے گا، زندگی ہمارے کہنے کے مطابق سفر کرے گا، ایسے ہر شخص سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کو ہر مشکل سے نکالیں گے، ہر مشکل سے نکلنے کے لیے راستہ پیدا کریں گے، چاہے وہ مشکل دنیا کی ہوگی چاہے وہ مشکل آخرت کی ہوگی. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور ہم اس سے یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ اس کو اس زندگی میں یا آخرت میں جن چیزوں کی اسے ضرورت ہوگی اس روزی کو ہم فراہم کریں گے اور ان راہوں کو فراہم کریں گے جن کو ہم جانتے ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اس کے بعد خدا بندہ مومن کو آمادہ کرتا ہے کہ تم ہمارے وعدوں پر بھروسہ کرو. کیوں؟ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ،
جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ حسبو، اللہ اس کے لیے کافی۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے لفظ توکل کے سلسلے میں ایک جملے میں تشریح کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہماری سوسائٹی میں اکثر توکل کے معنی غلط سمجھے جاتے ہیں۔ ہم نے بہت سے معنی خود سمجھ لیے ہیں، وہ معنی نہیں سمجھتے ہیں جو خدا کے معنی ہیں، جو حضور نے بیان کیے ہیں، جو ائمہ معصومین نے بیان کیے۔ ہم توکل کے معنی یہ سمجھتے ہیں اللہ پر بھروسہ کیا بس کافی ہے، نہیں حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ توکل کی لمبی چوڑی بحث کو ایک مثال میں سنا کے ختم کر دیا۔ اور آپ پہچانیے یہ ہمارے ائمہ، یہ ہمارے نبی کا کمال ہے کہ ان کے سامنے جو لوگ تھے وہ اتنے علم والے نہیں تھے، وہ اتنی سمجھ والے نہیں تھے، ان کے سامنے اتنی واقفیت نہیں تھی، مگر انہیں کو وہ باتیں بتانا تھی جو آج ہم تک پہنچے، اور زمانہ جتنا ترقی کرتا جائے انہیں فکروں میں سامنے ہدایت حاصل ہوتا جائے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ بتانا اسے تھا جو سمجھ نہیں سکتا تھا، تو اس کو اس طرح بتانا تھا کہ سمجھ جائے، اور اس کے ذریعے سمجھداروں تک پیغام پہنچانا تھا کہ علم کی ترقی ختم ہو جائے لیکن مذہب کی رہبری ختم نہ ہونے پائے۔ آپ نے کہا توکل کے معنی کیا ہے؟ عرب کی دنیا ہے، بات سمجھانے کے لیے سب سے آسان ہے۔ کہا دیکھو توکل کے معنی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے اونٹ سے اترو اور اس کی نکیل کو اس کی گردن پر ڈال دو، پیٹ پر ڈال دو، اور اس کے بعد خدا پر بھروسہ کرو کہ ہم نے اللہ کے بھروسے اس اونٹ کو چھوڑ دیا ہے، اب اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ کہا نہیں، یہ تم نے اگر توکل کے معنی سمجھے ہیں تو غلط سمجھے ہیں۔ تم اگر اپنے اونٹ سے اترتے ہو تو پہلے اسے مضبوطی کے ساتھ کسی جگہ باندھ دو، اور باندھنے کے بعد اب خدا کے حوالے کرو کہ پالنے والے ہم تیری حفاظت میں دیتے ہیں کہ ہمارا سواری کا جانور ہمیں واپس مل جائے۔ یعنی پروردگار عالم نے کہا کہ توکل کے معنی انسانی عمل کو روک دینے کے نہیں ہے، بلکہ جہاں انسانی عمل کی ہمتیں ٹوٹنے لگے اس شکستہ ہمت کے جوڑنے والے ولولے کا نام ہے توکل۔ یہ بلوان رہتے تو میں چاہتا ہوں کہ میرے مجمع کے ذہن میں سلسلہ کلام برقرار رہے کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ تم میں سے جو شخص بھی متقی اور پرہیزگار بنے گا، دین کی پابندی کرے گا، ہم اس سے وعدہ کرتے ہیں اس دنیا کی ہر مشکل سے بھی نکالیں گے اور آخرت کی بھی ہر مشکل سے نکالیں گے۔ یہاں بھی جو روزی چاہیے ہوگی وہ بھی دیں گے، جو وہاں روزی چاہیے ہوگی وہ بھی دیں گے۔ میں اپنے بچوں کے ذہن سے اس بات کے لیے چاہتا ہوں کہ اجنبیت دور ہو جائے، اس لیے کہ ہمارے بچوں نے روزی جب سنی ہے اس کی دنیا سے متعلق سنی ہے، ان کو شاید پہلی مرتبہ محسوس ہو رہا ہو کہ یہ مجلس میں نیا تذکرہ ہو رہا ہے کہ روزی یہاں کے بعد بھی درکار ہوگی۔ لیکن ہم آپ کو ایک ایسی بات یاد دلا دیں جو سب کی سنی ہوئی ہے اور جو اس بات کی نشاندہی کرنے کے لیے کافی ہے کہ روزی یہاں بھی چاہیے، روزی وہاں بھی چاہیے، روزی یہاں بھی خدا دیتا ہے، روزی وہاں بھی خدا دیتا ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے ایک دن کہا تھا، پھر دہراتا ہوں کہ جس وقت جس چیز کی انسان کو ضرورت ہے وہی اس کے لیے روزی ہے۔ اب میں آپ کو بات یاد دلاؤں کہ ہم میں سے مجلسوں میں شریک ہونے والا ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے کہ پروردگار عالم نے ان لوگوں کے لیے جو راہ خدا میں شہید ہوتے ہیں یہ فرمایا ہے کہ دیکھو جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں ان میں سے کبھی کسی شخص کو مردہ نہ سمجھیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز ان لوگوں کے لیے جو راہ خدا میں قتل ہو گئے ہیں یہ خیال بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وعند ربہم یرزقون، اور اس طرح زندہ ہے کہ اپنے رب کے پاس روزی پا رہے ہیں۔ معلوم ہوا روزی کا تعلق موت کے پہلے بھی ہے، روزی کا تعلق موت کے بعد بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے اس مجلسی مجمع کو اس فکرے سے کوئی حیرانی نہیں رہے گی کہ اللہ کا وعدہ ہے تم پرہیزگار بنو گے، تم متقی بنو گے، تم پابند دین بنو گے، تو ہمارا تم سے وعدہ ہے کہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہر مشکل سے تمہارے لیے راستہ نکلنے کا پیدا کریں گے، یہاں بھی روزی فراہم کریں گے اور وہاں بھی روزی فراہم کریں گے۔ تو ہمارے وعدے پر بھروسہ کرو، کیوں؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے
اللہ اس کے لیے کافی ہے. کیوں کافی ہے؟ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ ہی وہ ہے جو ایسی بھرپور توانائی اور طاقتور قدرتوں کا مالک ہے کہ وہ اپنے ہر کام کو آخری منزل تکمیل تک پہنچانے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، لیکن اس نے ہر چیز کے لیے ایک مدت رکھی ہے، ایک مقدار رکھی ہے، ایک جگہ رکھی ہے. صلوات بھیجیے محمد میں اتنی تفصیل کے بعد اب آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے روزانہ آپ کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ میں کوشش کرنا چاہتا ہوں جتنا بھی تھوڑا بہت مجھے 2-4 لفظیں معلوم ہے ان کے سہارے میں اپنے بچوں کے لیے، خاص طور سے نوجوانوں کے لیے اور اپنی بیٹیوں کے لیے خاص طور سے کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا ذہن مذہب سے پورے طور پر قریب ہو جائے. چند دنوں کے لیے قریب نہ ہو جائے، چند رسموں کے لیے قریب نہ ہو جائے، بلکہ اتنا قریب ہو جائے کہ ہم سوچیں مذہب کے انداز پر، ہماری عادتیں ہو مذہب والی، ہمارا عمل ہو مذہب والا، ہماری ذات ہو مذہب والی، ہمارا دل ہو مذہب والا، ہماری تنہائی ہو مذہب والی، ہمارا مجمع ہو مذہب والا، ہمارا غم ہو مذہب والا، ہماری خوشی ہو مذہب والی. ایسا نہ ہو کہ زندگی کو ہم الگ کر دیں اور مذہب کو الگ کر دیں اور کہیں کہیں آ کے زندگی اور مذہب میں میل ہو جایا کرے. یہ اسلام کا مذہب نہیں ہے. اسلام کا مذہب وہ ہے جو گہوارے سے شروع ہوتا ہے، جو جھولے سے شروع ہوتا ہے، جو قبر تک ساتھ جاتا ہے. مذہب نے یہ بتانے کے لیے کہ مذہب اور زندگی دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. مذہب شروع ہوتا ہے زندگی کے ساتھ اور مذہب جاری رہتا ہے زندگی کے ساتھ اور مذہب ساتھ ساتھ جاتا ہے زندگی کے بعد موت کے اندر. میں اس سلسلے میں 2 ہی باتیں یاد دلانا چاہتا ہوں. کون مسلمان بچہ ہے جو اس بات سے باخبر نہیں ہے کہ مسلمان قوم میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو حکم شریعت یہ ہے کہ ابھی باپ بات نہیں کرے، ابھی ماں بات نہیں کرے، ابھی کوئی عزیز بات نہیں کرے، بلکہ داہنے کان میں اذان کہہ دو، بائیں کان میں اقامت کہہ دو. اور جب ہم نے کفن پہنا کے مرنے والے کو قبر میں لٹا دیا کہ آپ یہ تم سے رخصت ہو کے جا رہا ہے، تو اب بھی تو اس کو تلقین پڑھا کے دین کی باتیں بتا دو. یعنی جھولے سے مذہب شروع ہوتا ہے، قبر تک مذہب جاتا ہے. مجھے روزانہ اس بات کو بھی کہنا پڑتا ہے کہ مذہب سے جو ہم دور ہو گئے ہیں اس کی وجہ مذہب کی کمی نہیں ہے، ہمارے معلومات کی کمی ہے. ہم کو مذہب سمجھنے کا موقع نہیں ملا ہے، ہم کو مذہب پڑھنے کا موقع نہیں ملا ہے. ہم کو مذہب جس طرح سے سمجھنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، اس طرح سے سمجھانے کی کوشش نہیں کی گئی ہے. آخر کا یہی مذہب تھا جس کو لوگ قبول کرتے تھے. کیسے قبول کرتے تھے کہ مسلمان ہونے والے کو مکے میں گھر چھوڑنا پڑتا تھا، خاندان چھوڑنا پڑتا تھا، سماج چھوڑنا پڑتا تھا. اور نبی کے پاس طاقت مادی طور پر اتنی کم تھی کہ ان مسلمانوں کو لوگ قیدی بنا لیتے تھے، ان پر سختیاں کی جاتی تھیں، لیکن وہ مذہب نہیں چھوڑتے تھے. سب کچھ چھوڑ کے آتے تھے مگر مذہب نہیں چھوڑتے تھے. یہاں تک کہ سختی کرنے والا سختی کرتے کرتے تھک کے سختی کرنا چھوڑ دیتا تھا، لیکن کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑتا. یہی مذہب جو کل حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ دنیا میں آیا، جس کو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب نے اپنا خون پسینہ لے کر کے پھیلایا، اور جس کو اولاد مولا کائنات نے اپنی زندگیاں دے کر کے بچایا. اس مذہب کو الحمدللہ ہم مانتے ہیں. ہمارے لیے یہ مقام شکر ہے. 1 نہیں 1 کروڑ سجدے بھی اگر ہم خدا کے کریں تو کم ہے کہ اس نے ہم کو یہ دین خدا، یہ دین نبی، یہ دین اہل بیت کی نعمت دے دی ہے. ذرا پہچانیے یہ نعمت کل کتنی مشکل سے ملتی تھی، آج یہ نعمت کتنی آسانی سے مل گئی ہے. کل یہ نعمت ملتی تھی ماں باپ کے چھوڑنے کے بعد، آج یہ نعمت مل گئی ہے ماں باپ کی گود میں آنے کے بعد. لیکن فرق وہی ہے کہ محنت والا پاتا ہے تو قیمت پہچانتا ہے، بے محنت پاتا ہے تو اسے ضائع کر دیتا ہے اور برباد کر دیتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جو قربانیاں دی تھیں وہ اسی دین کو بچانے کے لیے، یعنی انسان کو زندگی اور زندگی کے بعد آخرت والی زندگی میں سکون اور چین بخشنے کے لیے. تو میں آپ کی خدمت میں روزانہ ایسے تذکروں کو پیش کرنا چاہتا ہوں جن کو اگر ہمارے بچے سوچے، جن کو اگر ہماری بیٹیاں سوچے، ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں سوچے تو ذہن خود بخود مذہب سے قریب ہوتا جائے. میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد بیان کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. یاد رکھیے گا
کی کوئی قیمت نہیں ہے جب تک عمل سے پہلے اس کے مطابق خیال نہ ہو، اور خیال نہیں ہو سکتا ہے جب تک علم نہ ہو۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب تک انسان کے خیالات پاک اور پاکیزہ نہیں ہوں گے تب تک اس کا عمل پاک و پاکیزہ نہیں ہوگا۔ تو ان مجلسوں کا سب سے بڑا فریضہ یہی ہے کہ اگر ہم پوری قوم کو متقی بنانا چاہتے ہیں تو ہم کو ذہنوں میں وہ خیالات پیدا کرنا ہوں گے جس سے انسان مذہب سے قریب بنے، اور جب ذہن متقی ہو جائے گا، سوچنے کا انداز متقی ہو جائے گا، تو زندگی تو خود بخود متقی ہو جائے گی۔ زندگی میں جتنے ہم کام کرتے ہیں وہ خیالات کے زیر اثر کرتے ہیں، اسی لیے فروع دین سے زیادہ اہمیت اصول دین کو کیوں دی گئی ہے؟ اسی لیے دی گئی ہے کہ خیالات بنانے والے کا نام اصول دین ہے اور عمل کا راستہ بتانے والے کا نام فروع دین۔ تو آپ توجہ فرمائیں، میں آپ کے سامنے جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، پوری توجہ کے ساتھ آج کی تقریر کا جو خصوصی پیغام ہے، جو خصوصی مقصد ہے، جو خصوصی تذکرہ ہے، اسے شروع کر رہا ہوں۔ میں تو پہلے محمد اور آل محمد علیہ السلام خوب توجہ فرمائیں۔ دو چیزیں، ایک دنیا حاصل کرنا دین چھوڑ دیں، اور ایک دین حاصل کر کے دنیا بھی حاصل کرنا اور دین کے ذریعے آخرت بھی حاصل کرنا، دو ہی راستے ہیں۔ مذہب نے یہ تو نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ کے الگ ہو جاؤ، مذہب نے تو یہ کہا ہے کہ دین مانو اور دین ہی کے مطابق دنیا بھی لو، اور اسی دین کے مطابق جو دنیا لو اسی دنیا کے ذریعے سے آخرت حاصل کرو۔ میں آپ کے سامنے ان خبروں کی تشریح بعد میں کروں گا، لیکن پہلی بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ جہاں تک دنیا حاصل کرنے کا مسئلہ ہے، میں اب تقریر کو ذرا آہستہ آہستہ آگے بڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اور میرے بچوں کو، میری بیٹیوں کو سوچ کے سمجھنے میں ضرورت نہ ہو۔ اگر ہم اس دنیا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دو سچائیاں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں جن سے ہم انکار نہیں کر سکتے۔ پہلی سچائی، ساری باتیں نہیں سنا رہا ہوں، دو باتیں سناتا ہوں۔ پہلی سچائی یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا حاصل کرنا ہمارے قابو اور بس اور اقتدار کی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے حاصل ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ نہ حاصل ہے۔ سچی بات یا نہیں سچی؟ یعنی کوئی آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس دنیا میں ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اسے کر ہی لیں گے، بلکہ سب یہ سمجھتے ہیں کوشش کریں گے، نتیجہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یعنی دنیا کا ہر انسان اس سچائی کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرنے کے باوجود 100% یہ یقین کسی کو نہیں ہے کہ یہ دنیا ہم کو مل ہی جائے۔ دوسری سچائی سنیے، اگر مل بھی جائے، اگر مل بھی جائے تو دوسرا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مل گیا ہے وہ رہ بھی جائے گا یا نہیں رہ جائے گا، اور اگر رہ بھی گیا، میں جلدی سے کنارے تک بات پہنچا دوں، اگر رہ بھی گیا تو اسی دن تک رہے گا جس دن تک سانس آ رہی ہے اور جا رہی ہے، اور جس دن یہ سانس چھوٹے گی جو کچھ ہے وہ بھی چھوٹ جائے گا۔ یعنی دنیا کے بارے میں ہماری ساری کوششوں میں دو ایسے رکھنے ہیں، دو ایسی کمیاں ہیں جن کو ہم سب جانتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم جو حاصل کرنا چاہیں وہ حاصل ہو جائے، اور جو حاصل ہو گیا ہے وہ باقی رہ جائے، اور اگر باقی رہ بھی گیا ہے تو بوقت موت چھوٹ ہی جائے گا۔ یہ بات پکی ہے یا نہیں؟ اگر آپ نے میری دو باتوں پر غور کیا ہے تو اب میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، لیکن دین کے ذریعے جس آخرت کے حاصل کرنے کا تذکرہ نبیوں نے کیا ہے، اماموں نے کیا ہے، قرآن مجید کر رہا ہے، سارے ائمہ معصومین نے کیا ہے، اس میں بالکل 100% 100% یقین ہے اگر ہم آخرت حاصل کرنا چاہیں گے تو ہم آخرت حاصل کر لیں گے۔ وہاں کوئی دھوکہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہاں ممکن ہے ہم بیوپار کریں اور نقصان ہو جائے، یا ممکن ہے امتحان میں بیٹھیں اور فیل ہو جائے، یا ممکن ہے ڈگری حاصل کریں اور نوکری نہ پائیں، لیکن وہاں ممکن نہیں ہے کہ ہم متقی بنے اور جنت حاصل نہ ہو۔ معلوم بات دنیا کے ملنے میں کوئی شیرٹی نہیں ہے، مگر آخرت کے ملنے میں بالکل یقین ہے۔ اب یہ کیسا انسان ہے کہ مقبول چیز کی طرف بڑھتا ہے، یقینی چیز کی طرف سے بھاگتا ہے۔ سلامات بھیجتے میں اس مسئلے کی طرف
सभी तरह के चक्कर चलाता है। तो वो कभी कभी तकद्दुस में इंसानों को ये भी समझाने की कोशिश करता है हमने किया है, अल्लाह जाने खुदा कबूल करेगा या नहीं। मैंने एक दिन खोजा मस्जिद में इसी सिलसिले में फिक्रा कहा था कि ये जो हमारे दिमागों में कभी कभी ख्याल आता है, नमाज पढ़ी है अल्लाह कबूल कर ले बड़ी बात है, अज़ादारी की है अल्लाह कबूल कर ले बड़ी बात है, कार्य खैर किया है अल्लाह कबूल कर ले बड़ी बात है, हज किया है अल्लाह कबूल कर ले बड़ी बात है। नहीं, बड़ी सीधी सीधी सी बात यह है, अगर हमने हुक्म खुदा की तामील की है तो फिर कबूल न होने का कोई इम्कान ही नहीं है। क्यों? मैं इस सिलसिले में वो बात याद दिलाना चाहूंगा जो दिन मैंने खोजा मस्जिद में कही थी। वही सबसे आसान बात है कि परवरदिगार आलम ने ये वादा किया है। क्या वादा किया है? कि जो बंदे मोमिन अल्लाह के जितने वादे आखिरत से मुताल्लिक है उन सारे वादों का ताल्लुक फकत बंदे मोमिन से है, गैर बंदे मोमिन से कोई वादा नहीं है। जितने गैर मोमिन को मिलने वाली चीजें हैं वो खाली इसी दुनिया में मिलती हैं, आखिरत में फकत मोमिन को मिलने वाला है, गैर मोमिन को मिलने वाला नहीं है। मैं अपनी यही की तकरीर की पहली तकरीर का फिक्रा याद दिलाना चाहता हूँ कि रहमान और रहीम के मानी मासूमीन ने बताए हैं कि वो रहमान है दुनिया में, रहीम है आखिरत में। रहमान है दुनिया में कि रोजी काफिर को भी देगा और मुसलमान को भी देगा, रहीम है आखिरत में कि जन्नत मग़फ़िरत सारी नेमतें फकत मोमिन को देगा, गैर मोमिन के लिए आखिरत में कुछ नहीं है। एक सलावत भेज दें मोहम्मद। तो जरा तवज्जो फरमाएंगे, परवरदिगार आलम ने वादा किया है अगर कोई आदमी हज करे तो हज करने वाले के पिछले सारे गुनाह खुदा माफ कर देता है। हज के दो हिस्से होते हैं, गुमराह होता है और दूसरा हज कहलाता है। हज शुरू होता है 9 ज़िलहिज को मैदान अरफात में पहुंचने से और वहां ज़वाल से लेकर गुरूब तक गुरूब आफ्ताब तक रहने में। इस मैदान अरफात में पहुंचने के बाद, तवज्जो के साथ सुनिए, हदीस में इरशाद हुआ है इस मैदान अरफात में पहुंचने के बाद अगर कोई हाजी ये सोचे अल्लाह जाने खुदा ने मेरे गुनाह माफ किए या नहीं माफ किए, ये वो तकद्दुस है जो हमारी सोसाइटी में अक्सर पाया जाता है। लेकिन खुदा ने कहा ये तकद्दुस नहीं है, ये तकवा नहीं है, ये शैतान का वसवसा है, इसे अपने आप को दूर रखो। तो अल्लाह ने कहा उस आदमी से ज्यादा शकी और बदनसीब कोई आदमी नहीं है जो मैदान अरफात में पहुंच के फिर ये सोचे कि खुदा ने मेरे गुनाह माफ किए या नहीं माफ किए। आप समझिए इस बात को कह रहा खुदा ये कह रहा है कि असल में इसको अपने गुनाहों के माफ होने के बारे में शक नहीं है, इसको असल में मेरे ऐलान के सच्चे होने के बारे में शक। लिहाजा जो हज करने के लिए मैदान अरफात में पहुंच जाए और फिर सोचे खुदा अपने वादे को पूरा करेगा या नहीं पूरा करेगा, उससे ज्यादा बदनसीब कौन होगा। तो जब खुदावंद आलम ने कहा है इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह किसी नेक अमल करने वाले के अजर को जाया नहीं करता है, तो यह ख्याल ही तो हमारे दिमाग में पैदा होगा कि हम नेकी करेंगे और खुदा अजर नहीं, नेकी करेंगे और खुदा अजर नहीं देगा। ये रास्ता शैतान का रास्ता है। क्यों? इसलिए कि उसके बाद बजाय शौक के पश्चिमती पैदा होती जाएगी। हमने रात भर जाके अदादारी की, हमने रात भर जाकर के मातमदारी की, हमने रात भर जाकर के नमाजें पढ़ी, हमने महीना भर रोजा रखा और उसके बाद हम सोचने बैठे पता नहीं अल्लाह कबूल करेगा या नहीं कबूल करेगा। तो जो बच्चा हमारे साथ 12 साल का रात भर लगा रहा उसने सोचा बाबा रात भर लगे रहे और सुबह कहते थे अल्लाह जाने खुदा ने कबूल किया नहीं कबूल किया, तो ये तो कुछ ऐसा धंधा मालूम होता है कि पता नहीं इसमें रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो याद रखिएगा शैतान यकीन को कमजोर करने के लिए ऐसे वसवसे पैदा करता है और खुदा वो है जो सच्चाई का पैदा करने वाला है। बंदे मोमिन वो है जो उसके हर वादे पर एतबार करने वाला है। मैं आपकी खिदमत में मशहूर तरीन वाक़ियात के सहारे से चंद तस्वीरें पेश करना चाहता हूँ जिसके बाद यकीन हो जाए कि जो आदमी भी दीन कबूल करके आखिरत हासिल करना चाहता है उसे यकीनन आखिरत हासिल हो जाती है या नहीं हो जाती है। मैं गैर मशहूर वाक़ियात का सहारा नहीं दूँ, मशहूर तरीन वाक़ियात में आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ कौन ऐसा है जो जनाब हुर से बाखबर नहीं? कोई है ऐसा आदमी जो हुर को न जानता? उनके सारे वाक़े की तफसील सुनाने की जरूरत नहीं है, बच्चा बाखबर है कि सबसे पहला यरीब का 1000 सवारों का लश्कर
جو حسین کے مقابلے پر آیا تھا وہ وہی لشکر تھا جس سے سردار ہر انہیں ہر کے لشکر نے حسین کا راستہ روکا تھا. حسین نے مکے واپس جانا چاہا تھا, واپس نہیں جانے. حسین نے کہا اگر تم مجھے مکے نہیں جانے دیتے ہو تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے کوفے بھی نہیں لے جا سکتی. تو آخر میں طے ہوا نہ کوفے جائیں گے نہ مکے جائیں گے, درمیان کے راستے میں چلتے. میں صرف ذرا سا خلاصہ اس لیے سناتا ہوں کہ مجھے 38 سال 39 سال کے داخلی کے تجربے کے بعد احساس ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے شریک ہوتے ہیں ان کے لیے اگر واقعہ تھوڑا بھی نہ بیان کیا جائے تو ان کے سروں پر سے بیان گزر جاتا ہے. لہٰذا میرے بزرگ ذرا ایسے موقع پر سب سے کام لیا کرتے ہیں اور لیا کریں گے, اور نوازش اور مہربانی فرمائیں گے. تو توجہ چاہتا ہوں, ہر نے راستہ روکا. کربلا جب پہنچے تو ہر نے مجبور کیا ابن زیاد کے حکم کی بنا پر کہ آپ کو اترنا پڑے گا, کہیں آگے نہیں جا سکتے ہیں. جنگ کے لیے ٹینٹ تیار ہوئے. امام نے کہا نہیں, ہم جنگ کی ابتدا نہیں کریں گے. کہا خیمے لگے مگر شیڈ کے ساتھ لگے, پانی سے دور لگے, سبزے سے دور لگے, ہر حفاظت کے مقام سے دور لگے. سب خیمے لگ گئے اور اس کے بعد حسین پر جتنی مصیبتیں آئی ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں اسی مجلس میں یہی کہ مجلس میں تذکرہ کر چکا ہوں. اس آخری صورتحال کا جب حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو خود کو خود بھی احساس تھا. کس بات کا احساس تھا کہ مولا کیا میری خطا بھی معاف ہو سکتی. یعنی ہر کے ذہن پر بوجھ تھا کہ میں نے اپنا دین جتنا برباد کر دیا ہے, حسین کا راستہ روک کے, حسین کو کربلا میں اترنے پر مجبور کر کے, حسین کو نہر فرات سے الگ اتار کے, اور اس کے بعد میں جتنی مصیبتیں آ رہی ہیں اس کا سبب میں ہوں, تو میری بھی کوئی خطا, میری بھی خطا معاف ہو سکتی ہے یا نہیں. یہ وہ فکرہ ہے جس میں ہر کے دل و دماغ کے ہزاروں خیالات سمٹ کے آ گئے ہیں. لیکن جب حسین نے کہا میں نے بھی معاف کیا اور میرے خدا نے بھی معاف کیا, تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج ہر کو وہی جگہ مل گئی ہے یا نہیں مل گئی ہے جو ان حبیب کو ملی ہے جو بچپنے سے حسین کے ساتھ. آج ہر اور حبیب میں کوئی فرق تو نہیں ہے. جو بچپنے سے ساتھ رہا اس نے جو آخرت پائی وہی آخرت اس نے بھی پائی جو عاشور کے دن چند گھنٹے کے لیے آیا تھا. تو جب تک ہماری تاریخ میں ہر کا تذکرہ موجود ہے, توجہ چاہتا ہوں اس فکرے کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا, جب تک ہماری تاریخ میں ہر کا تذکرہ موجود ہے تب تک یہ پوری گارنٹی ہے, پوری ضمانت ہے کہ اللہ نے اگر وعدہ کیا ہے کہ تم دین حاصل کرنا چاہو گے, آخرت حاصل کرنا چاہو گے, تو جب حاصل کرو گے تو ملنے میں ناکامیابی نہیں ہوگی. جب ہر جیسے گناہگار انسان کو چند منٹ میں آخرت حاصل ہو سکتی ہے تو ہم غلام ہر بن کر کے آخرت کیوں نہیں حاصل کر سکتے ہیں. سلمان بھیجیے میں اسی طرح سے آپ کے لیے مزید یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ واقعات کربلا کے سلسلے میں دو واقعے اور ملتے ہیں. یہ دونوں واقعے الگ الگ ہیں لیکن دونوں واقعوں کی یکسانیت ہے. بالکل ایک طرح کے واقعے ہیں اگرچہ دو واقعے. دونوں واقعات کا خلاصہ کیا ہے کہ یزید کے دربار میں شہیدوں کے سر آتے ہیں. شہیدوں کے سروں کے ساتھ ساتھ قیدی بھی لائے جاتے ہیں. میں ان واقعات کے بیان کرنے سے پہلے اپنے سننے اور محترم سننے والوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ واقع کربلا کے بار بار پڑھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یزید کے دربار میں ایک ہی مرتبہ اہل حرم نہیں لائے گئے. واقعے کا انداز یہی ہے کہ کربلا سے لائے جائیں گے کوفے اور کوفے سے لائے جائیں گے دمشق, یزید کے دربار میں پیش کیے جائیں گے اور پھر خانے میں بھیج دیے جائیں گے. ایک سادہ دماغ یہی سوچے گا, لیکن یہ سادہ دماغ وہی سوچے گا جس نے یزید کو پہچانا نہیں, اور جس نے یزید کو پہچانا ہے وہ جان لے گا اس بات کو. یزید نام ہے اس کردار کا جس کو دکھ پہنچانے ہی میں مزہ آتا. ادارہ ثانی ایک کیریکٹر ہے, دکھ پہنچانا ایک کردار ہے. یزید اس دکھ پہنچانے والے کردار کا سب سے بڑا مرکز ہے. یزید اور یزیدیوں کا مزاج یہی تھا کہ انسان کو دکھ پہنچے تو ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے. بس یاد رکھیے گا یزیدیت ہے دوسرے کے دکھ میں مسرت محسوس کرنا. اگر کبھی زندگی کے اس گھناؤنی منزل میں ہم میں سے کوئی آدمی آ جائے تو اس کو جلدی سے جلدی اس ماحول سے نکلنا چاہیے, اس لیے کہ ہم حسینی ہیں اور کسی کے دکھ میں خوشی محسوس کرنا یزیدیت ہے, حسینیت نہیں. تو بات نکل آئی جیسا میں نے کہا, ورنہ میں گزارش یہ کرنا چاہتا تھا کہ یزید کا کیریکٹر, یزید کا مزاج, یزید کا مقصد ہے دکھ پہنچانا, اور یزید آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مزاج
علی اور فاطمہ کی بیٹیوں کے لیے اور اس گھر کی عورتوں کے لیے ہر مصیبت آسان ہے، ہر مصیبت آسان ہے، ہر مصیبت آسان ہے، مگر نامحرموں کے مجمع میں لایا جانا اس سے بڑی کوئی مصیبت ان کے لیے نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنی بات کے احساس کے لیے یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ کربلا کے میدان میں جب آخری خیمہ جلنے لگا ہے تو جناب زینب نے چوتھے امام سے یہی پوچھا تھا، بیٹا اب زمانے کے امام تم ہو، اب بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے، حکم خدا کیا ہے، میرے سر پر چادر نہیں ہے، میں بغیر چادر کے باہر نکلوں یہ حکم خدا ہے، یا میں آخری خیمہ جل رہا ہے اور اسی خیمے میں جل کے مر جاؤں؟ تو امام نے کہا آپ عالم غیر معلمہ ہیں، آپ کو مسائل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ نے پوچھا ہے تو میں عرض کرتا ہوں اب حکم خدا یہ ہے کہ جان بچانے کے لیے آپ خیمے سے باہر نکلیں۔ میں آپ کے سامنے اس فقرے کو ذریعے دہرانا چاہتا ہوں، اس فقرے کے اندر حساس دل پہچان سکتا ہے۔ اگر زینب سے کوئی پوچھتا تو زینب یہی کہتی جل کے مر جانے میں زیادہ سکون ہے اور بغیر چادر کے نکلنے میں زیادہ سکون۔ اگر آپ نے یہ بات پہچانی تو اس بات کو پہچان کے پہچانیے کہ یزید جانتا تھا کہ بار بار قیدیوں کو قید خانے سے بلا کے دربار میں پیش کرنا یہ اہل حرم کے لیے اتنی بڑی تکلیف ہے جتنی بڑی تکلیف کربلا میں شہیدوں کی شہادت سے بھی ان کو نہیں پہنچی ہے۔ اگر آپ نے یہ بات پہچانی تو میں آپ کے سامنے یہ بات کہتا ہوں کہ تاریخ کے واقعات میں رہبری کی ہے کہ یزید اکثر بیشتر ایسے موقع نکالا کرتا تھا کہ قیدیوں کو بار بار قید خانوں سے باہر لایا جاتا تھا اور دربار میں پیش کیا جاتا تھا۔ میرے ایک محترم بزرگ نے ایک دفعہ مجلس پڑھتے ہوئے کہا تھا کہ زینب اس وقت شہید ہو گئی تھی جس وقت ان کو خیمے سے باہر نکلنا پڑا تھا، اس لیے کہ فاطمہ کی بیٹی کے لیے اس سے زیادہ شہادت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ جان دینا آسان ہے، جان دینا آسان ہے، مگر بغیر چادر کے باہر نکلنا فاطمہ اور علی کی بیٹی کے لیے جان دینے سے زیادہ مشکل تھا۔ تو جب بار بار قید خانے سے بلا کے دربار میں شہزادیاں بلائی جاتی تھیں تو یاد رکھیے گا حسین ایک مرتبہ شہید ہوئے اور پتہ نہیں زینب کتنی مرتبہ شہید ہوئی، عباس ایک مرتبہ شہید ہوئے، رباب پتہ نہیں کتنی مرتبہ شہید ہوئی، اصغر ایک مرتبہ شہید ہوئے، سکینہ نے کتنی مرتبہ شہادت قبول کی ہے۔ ان الفاظ کے لب و لہجے میں آپ باتوں کو پہچان سکیں گے۔ اب میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ ملعون کردار کا مالک یزید اہل حرم کے دکھوں کو آخری انتہا تک پہنچانے کے لیے بار بار قید خانے سے بلایا کرتا تھا۔ اب اس تمہید کے بعد، اس تفصیل کے بعد، واقعے کے بیک گراؤنڈ کے سمجھنے کے بعد واقعات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور اس کے بعد آپ پہچانیں کہ واقعات میں یکسانیت کتنی ہے۔ کتابوں میں واقعہ ملتا ہے کہ یزید کے دربار میں قیدی بھی ہے اور یزید کے دربار میں کٹے ہوئے شہیدوں کے سر بھی۔ اور ایک دن یہودیوں کا ایک عالم پوچھتا ہے یہ کون لوگ ہیں جن کے سر کٹ کے آئے ہیں، یہ کون سے تھے؟ اور ایک دن تذکرہ ملتا ہے کہ روم کے بادشاہ کا جو سفیر تھا، ایمبیسیڈر تھا، وہ پوچھتا ہے کہ یزید یہ بتا دیں یہ کون لوگ ہیں۔ تو واقع دو ہیں، دو آدمیوں کے ہیں، دو دن کے ہیں، لیکن واقعے کی نوعیت یکساں ہے۔ انہوں نے بھی دیکھ کے پوچھا کہ یہ کون ہے، انہوں نے بھی دیکھ کے پوچھا یہ کون ہے۔ جو جانتے ہیں واقعات وہ جانتے ہیں، جو بچے اور بیٹیاں نہیں جانتے ان کے لیے تفصیل سناتا ہوں، بس مختصر تفصیل۔ تو یزید نے دونوں کو پہلا جواب دیا ہے کہ یہ کون ہے، تم کو اس سے کیا مطلب۔ اگر آپ اس فقرے پر متوجہ ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے گا یزیدیت کا مزاج ہے، یزیدیت کا مزاج ہے کہ ذکر حسین نہ ہونے پائے۔ کیا تمہیں کیا مطلب ہے اس بات سے کہ یہ کون ہے؟ کہا نہیں، ہم نے بہت قیدی تمہارے دربار میں دیکھے ہیں، بہتوں کو آپ نے دیکھا ہے، بہتوں کے کٹے ہوئے سر بھی دیکھے ہیں، مگر ایسے پرجلال سر نہیں دیکھے۔ ہم نے بہت قیدی بھی دیکھے ہیں مگر ہاتھوں کو جوڑ کے گڑگڑاتے ہوئے قیدی دیکھے ہیں، ایسے قیدی نہیں دیکھے ہیں جو قید میں ہونے کے باوجود بھی ان کے پورے کردار پر بہادری اور شجاعت کا نور چمک رہا ہے۔ ایسے کردار والے نہیں دیکھے، لہذا پوچھتے ہیں۔ تو دوسرا فقرہ بھی سن کے یاد رکھیے گا، یزیدیت ہے کہ ذکر حسین نہ ہونے پائے اور حسینیت ہے کہ نہ جاننے والا بھی دیکھ کے متوجہ ہو جاتا ہے یہ کون۔ شخص کا جس نے میری بغاوت کی تھی اپنے الفاظ میں سناتا ہے، یہ اس کے ساتھیوں کے سر ہیں، یہ اس کے گھر والے ہیں جو قیدی بنا کے لے گئے ہیں۔ کہا ہم نام جاننا چاہتے ہیں کون ہے؟ کہا نام سے تمہیں کیا مطلب ہے؟ کہا اتنا واقعہ بتایا ہے یہ بھی بتا۔ کہا نام حسین۔ کہا یہ نام تو سنا ہوا ہے، یہ بتا سکتے ہو کہ حسین کی ماں کا نام کیا ہے؟ کہا ماں کا نام فاطمہ۔
کا ایک سوال کا جواب اور دے. یہ فاطمہ نبی کی بیٹی تو نہیں ہے؟ جن کو تم اپنا نبی کہتے ہو نبی کی بیٹی تو نہیں ہے؟ کہاں یہ فاطمہ تو انہی کی بیٹی. یہاں تک واقعہ بالکل آپ کو دکھائی دے گا، لیکن اب یہیں سے الگ الگ آپ کو دونوں حصے مل گئے اور آگے چل کے پھر واقعہ یکسانیت میں آگے مل جائیں گے. جو روم کا سفیر تھا اس نے کہا مسلمانوں تمہارے مذہب پر تم نے یہودیوں کا عالم تھا، اس نے کہا کہ سنو ہم جناب داؤد کی پشت میں ان کی نسل میں ہیں، لیکن ہمارے اور جناب داؤد کے درمیان لگ بھگ 35 نسلیں گزر گئی ہیں، لیکن آج بھی یہودی ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں. ہم داؤد نہیں ہیں، ان کی نسل میں 35 نسلوں کے بعد 35 پشتوں کے بعد پیدا ہوئے ہیں لگ بھگ، لیکن آج ہم سے محبت کی حد یہ ہے کہ ہمارے قدم کے نیچے کی خاک اٹھا کے وہ آنکھوں میں ڈالتے ہیں. یہ یہودیوں کا مذہب ہے اور یہ تو مسلمانوں کا مذہب ہے کہ تم نے نواسے رسول کو قبول کیا ہے، ان کی اولاد کو کھٹی بنا ہے. جس کے پاس بات کا جواب نہیں ہوتا ہے اس کے پاس سوائے ظلم کی تلوار کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. یزید نے کہا، کیا کہا، تھکی ہوئی یزیدیت نے کہا کہ بس تم خوش نصیب ہو کہ تم مسلمان نہیں ہو. اگر تم مسلمان ہوتے تو میں اس گستاخی پر تم کو قتل کر دیتا. تم کو اس لیے چھوڑتا ہوں کہ تم عیسائی ہو، تم کو اس لیے چھوڑتا ہوں کہ تم مجوسی ہو. یعنی آپ مزاج یزیدیت پہچان لیں. وہاں یزیدیت میں پناہ کسی کو مل سکتی ہے مگر مسلمان و اسلام کو پناہ نہیں مل سکتی. اب باتیں پھر آگے یکساں ہو جاتے ہیں. دونوں نے کہا اچھا اگر یہی بات ہے تو لو ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے جائیں. اس یہودی عالم نے بھی یہی کہا اور اس سفیر روم کے اور وہ روم کے قیصر کے سفیر نے بھی یہی کہا ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے جاتے ہیں. اور جیسے ہی دونوں نے کلمہ پڑھا ویسے ہی یزید نے اپنے جلاد سے کہا اب ان کا خون بہانا جائز ہے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، یہ مسلمان ہو گئے ہیں. تلوار چلی اور سر کٹ کے جدا ہو گیا، لیکن ان تلوار چلنے سے پہلے اور سر کے کٹنے سے پہلے دونوں متوجہ ہوئے کس کی طرف؟ امام زین العابدین کی طرف. اور کہا آپ گواہ رہیے گا ہم مسلمان ہو کہ آپ کی محبت میں قتل ہو رہے. اور دونوں نے یہ بیان کیا کہ ہمارے سامنے ایک عجیب و غریب واقعہ تھا کہ ہم کو مسلمانوں کے نبی نے آگے خبر دی تھی، ہم تم کو جنت کی مبارکباد دیتے ہیں. تو یہودی عالم کہتا ہے مجھے حیرانی تھی، اس بات کی حیرانی تھی کہ میں یہودی ہوں، مجھے جنت کی بشارت مسلمانوں کا نبی کیسے دے رہا. عیسائی کہتا ہے مجھے حیرانی تھی کہ میں عیسائی ہوں اور مسلمانوں کا نبی مجھے جنت کی بشارت کیسے دے رہا ہے. لیکن وہ بشارت صحیح تھی. اب ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں، مسلمان ہو کے جا رہے ہیں اور بس فرزند حسین اتنا چاہتے ہیں کہ کل میدان محشر میں گواہی دے دیجیے. میں آپ سے پورے واقعے کو سنانے کے بعد یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ساری مقاصد کتابوں میں واقعہ لکھا ہوا ہے، یہ جنت گئے یا نہیں گئے؟ ان کو آخرت میں سب کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ جو کچھ آخرت کا وعدہ ہے وہ ان کو ملنے والا ہے یا نہیں ملنے والا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. خون کا واقعہ بھی بتاتا ہے جو آخرت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حاصل کرنے میں 100% کامیاب ہوتا ہے. ان دونوں کا واقعہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ آخرت کو حاصل کر لیتا ہے. میری تکلیف ہے پتائی جتنا یاد کرو میرے بچوں میری بیٹیوں کہ دنیا ہم حاصل کرنا چاہیں اور حاصل ہو جائے ضروری نہیں ہے کہ حاصل ہو جائے، اور اگر حاصل بھی ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ رہ جائے، اور اگر رہ بھی جائے تو بوقت موت یہ سب چھوٹ جانے والا ہے. لیکن آخرت وہ دولت ہے جس کے بارے میں گارنٹی ہے، انشورنس ہے، ضمانت ہے اللہ کی طرف سے، نبی کی طرف سے، اماموں کی طرف سے، قرآن کے بیان کی طرف سے کہ تم اگر متقی بنو گے تو تم جو آخرت چاہتے ہو وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی. تو میں آپ کی خدمت میں ان 3 واقعات کے سارے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے حاصل کرنے میں کوئی کمی نہیں کی ہے. تینوں نے حاصل کرنے میں ایک ہی راستہ اختیار کیا ہے. آدمی کے پاس مال ہوتا ہے، مال سے زیادہ زندگی قیمتی ہوتی ہے. جناب غر نے بھی اور ان دونوں نے بھی راہ خدا میں اپنی زندگیاں دے کے بتایا کہ جب ہم زندگی دے دیتے ہیں راہ خدا میں تو دنیا کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم نے آخرت حاصل کرنے کے لیے پکا ارادہ کر لیا تھا. جب ہم
ماننے والے دین اول محمد علیہ السلام کے ماننے والوں کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا بڑی ہے، حاصل کرنا چاہے ممکن ہے ملے، ممکن ہے نہ ملے، مل جائے ممکن ہے رہے، ممکن ہے نہ رہے، اور جب موت آئے گی تو ضرور چھوٹ جائے گی۔ زیادہ یہ چھوٹ جانے والی دنیا ہی پر حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری محنتوں کو وقف کر دینا اور آخرت کو بھول جانا۔ ہم سے زیادہ خطاکار کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ بھول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا آج سے میرے ہر بچے کے دل میں، میری ہر بیٹی کے دل میں، میرے ہر بھائی اور بہن کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے، دنیا ملے یا نہ ملے آخرت ضرور حاصل کریں گے۔ اور اس کے بعد اس بیان کا جو آخری حصہ ہے اس کو بھی پوری توجہ کے ساتھ سنیے، میرے الفاظ میں نہیں سنیے، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی اور میرے بیان کا پورا خلاصہ یہ ہے کہ آخرت کا حاصل کر لینا ہمارے لیے یقیناً ممکن ہے اور اس کا حاصل ہو جانا یقینی ہے، دنیا کا حاصل ہو جانا یقینی نہیں ہے۔ یہ حاصل بھی ہو جائے تو رہے گی نہیں، اور اگر رہ بھی جائے گی تو مرتے دم چھوٹ جائے گی، اور وہ تو چھوٹنے والی ہے ہی نہیں ہے، ملنے کے بعد اس میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا، کمی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ ان باتوں کو سن لیا ہے تو آخری بات مولا کی زبان سے سنیے۔ مولا نے فرمایا مولا کو مولا مانتے ہیں تو ان کی بات ماننا چاہیے، خالی مولا کو مولا ماننا اور بات نہ ماننا یہ مولا کو مولا ماننے کا ادا کرنا نہیں ہے۔ مولا نے کہا میں جب انسانوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ ساری زندگی محنت کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، یہ میں مولا کے الفاظ اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ ساری زندگی محنت کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، لپکتے ہیں، ساری ان کی انرجی صرف ہوتی ہے کاہے کے لیے؟ اس روزی کے حاصل کرنے کے لیے جس روزی کو دینا خدا نے اپنے ذمے رکھا۔ یعنی ہم اس دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں جس کے بارے میں خدا نے وعدہ کیا ہے کہ تم کو جتنی ملنے والی ہے ہم تمہیں دیں گے۔ اس کے بعد مولا نے کہا کہ مجھے حیرانی ہوتی ہے اور بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں آدم کے بیٹے کو اس حال میں دیکھتا ہوں کہ وہ اس روزی کو حاصل کرنے کے لیے بے چین ہے۔ اب یہ مولا کے الفاظ کا ترجمہ ہے، وہ اس روزی کو حاصل کرنے کے لیے بے چین ہے جس کے دینے کی ذمہ داری خدا نے لی ہے، اور اس جنت کے حاصل کرنے کے لیے بالکل توجہ نہیں ہے جس کا حاصل کرنا خدا نے اپنے بجائے بندے ہی کے ذمہ رکھا۔ یعنی خلاصہ کیا ہے مولا کے ارشاد تھا؟ خلاصہ یہ ہے مولا کے ارشاد تھا کہ جو ملنے والا ہے اس کے لیے تڑپ رہے ہو، اور جس کو حاصل کرنا ہے اس کی طرف سے تم غافل ہو۔ یعنی مولا کا ارشاد کیا ہے؟ مولا کا ارشاد یہ ہے کہ تمہاری پوری توجہ ہونا چاہیے آخرت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد مولا کا دوسرا ہی ارشاد سن لیجیے اور اسی پر میں بیان کو مکمل کر دوں۔ مولا کائنات نے فرمایا یاد رکھو زندگی میں جب تم کوئی کام کرو تو وہ کام کرو جو مرنے کے بعد تم کو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ ظاہر زندگی میں ہم سارے کام نہیں کر سکیں گے، کچھ کام کریں گے، کچھ کاموں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اسی وقت اگر آپ مجلس سن رہے ہیں تو آپ کو دوسرے کام چھوڑنا پڑے ہیں، میں اگر مجلس پڑھ رہا ہوں تو مجھے دوسرے کام چھوڑنا پڑے ہیں۔ تو آدمی ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے، سارے کام تو نہیں کر سکتا ہے، اور سارے کام خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب تم کو کچھ کام کرنا ہے اور کچھ کام چھوڑنا ہے تو علی والوں کو علی آواز دے رہے ہیں تم کو کاموں میں سلیکشن کرنا ہوگا، انتخاب کرنا ہوگا، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھو وہ کام کرو جو مرنے کے بعد تمہارے کام آئے، ان کاموں کی طرف توجہ نہ کرو جو مرنے کے بعد کام آنے والے نہیں ہیں۔ اگر یہ فکرے ہمارے دل میں اتر جائیں تو متقی ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے۔ مولا کے پاس، اماموں کے پاس، نبیوں کے پاس بیٹھے ہوئے انسان آتے تھے اور ایک فکرہ زبان سے سنتے تھے اور مسلمان ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک بات کان میں رہتی ہے تب تک ڈر نہیں ہوتا ہے، پر جب بات دل میں اتر ہو جاتی ہے تو آدمی میں خود بخود انقلاب پیدا ہو جاتا ہے۔ میں ختم کرتا ہوں اور یہ کہتے ہوئے ختم کرتا ہوں، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم جتنا زیادہ سے زیادہ ممکن ہو غم حسین منائیں، غم حسین کو فروغ دیں، اس کے سے اداکاری کو فروغ دیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس مقدس مقصد کو بھی یاد رکھیں
جس مقدس مقصد کے لیے حسین جیسے مقدس انسان نے اپنا اور اپنے بچوں کے خون کا بہنا گوارا کیا تھا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور آج بھی آپ کے سامنے کہنے پر مجبور ہوں کہ شہیدوں نے اپنا خون ضرور راہ خدا میں دیا ہے، مگر ان کا امتحان انتہائی سخت ہونے کے باوجود اتنا سخت نہ تھا جتنا سخت امتحان تھا ان کا جو کربلا میں شہادت کے بعد قیدی بنائے گئے ہیں. آج میں قیدیوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، آج میں شہیدوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. خود کا تذکرہ میں سنا چکا ہوں، آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں حبیب کا تذکرہ سناؤں. کون حبیب جن کا بچپن سے مزاج یہ تھا کہ وہ حسین کے پیچھے چلتے تھے اور حسین کے قدم کی خاک اٹھاتے تھے، اپنی آنکھوں میں لگا لیتے تھے. وہ حبیب جن سے نبی اس لیے محبت کرتے تھے کہ یہ میرے بچے حسین سے محبت کرتا ہے، وہ حبیب کوفے میں ہے اور حسین کربلا پہنچ گئے ہیں. بس یاد رکھیے گا، ہم ساری زندگی ناز کرتے ہیں جب کبھی ہم کو روضہ حسین ابن علی کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے. ماننے والے بطفیل محمد اور آل محمد علیہ السلام زیارت حسین کو زمانے کے تمام مومن کے لیے آسان کرتے ہیں. جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کر دیں تو ہم ساری زندگی ناکام رہتی ہیں. اگر ہم کو حسین کے روضے کی زیارت نصیب ہو جائے اور جب روضے کی زیارت نصیب نہیں ہوتی ہے تو ہم اپنے بے چین دل کی تسکین کے لیے اس روضے کی نقل کی زیارت کیا کرتے ہیں، زری کی زیارت کرتے ہیں. مل جاتی ابا تو ہم آنکھوں سے ان کے اپنی آنکھوں کو ان کے قدموں پر ملتے، لیکن جب ابا نہیں ملتے ہیں تو ان کے نام پر جو علم بنتا ہے ہم اسی علم کو اپنی آنکھوں سے لگا کے اپنے جذبے بیتاب کی تسکین کر لیا کرتے ہیں. تو عزیزان گرامی، میں ذکر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے سب سے بڑا فخر ہے، ساری زندگی فخر ہے، بلکہ نسلوں کے لیے فخر بن جاتا ہے اگر ہم زیارت حسین سے مشرف ہو جائیں، کربلا چلے جائیں، حسین کی دری دیکھ لیں، عباس کی دری دیکھ لیں، اکبر کی دری دیکھ لیں، گنج شہداء دیکھ لیں، حبیب ابن مظاہر کی قبر دیکھ لیں، ان کی قبر دیکھ لیں، اور ان کی قبر دیکھ لیں. ختم کرتا ہوں اور یہ کہتے ہوئے ختم کرتا ہوں، مگر وہ کتنا خوش نصیب تھا جس کو حسین خط لکھ کے بلا رہے تھے. حبیب تمہارا حسین کربلا آ گیا ہے، تم اس سے دور ہو آ جاؤ. اور حبیب کے بعد جب خط لے کے پہنچتا ہے تو حبیب اپنے گھوڑے کو اپنے غلام کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ شہر کے باہر تم میرا انتظار کرنا، میں دشمنوں سے چھپ کے آتا ہوں اور مولا کی بارگاہ میں جاؤں گا. لیکن حبیب جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور غلام ان آنسو کو سمجھ گیا ہے اور وہ غلام یہ کہتا ہے اے گھوڑے بددل نہ ہونا، اگر میرا آقا نہیں آیا آقا کی مدد کرنے کے لیے تو میں غلام ہو کے چلوں گا اپنے امام کا فدا ہونے کے لیے. حبیب آئے اور حبیب کی آنکھوں سے دیکھا آنسو جاری ہو گئے. اللہ میرا امام آج مظلومیت کی اس منزل پر آ گیا ہے کہ ابھی حسین زندہ ہے اور جانور ان پر رو رہے ہیں. غلام کو آزاد کیا، ان غلام نے کہا اس آزادی سے کیا فائدہ جب میں کربلا میں امام تک نہ پہنچوں، مجھے بھی ساتھ لے چلو. حبیب گئے اور پہنچے. میں واقعات کو مختصر کرتا ہوں. حبیب پہنچے، سب نے سنا ہے جب حبیب کی خبر جناب زینب کو معلوم ہوئی، پہچانیے ہم یہاں سے بھی سلام کرتے ہیں السلام علیکم یا سیدہ یا زینب، لیکن وہ منزل ہے کہ جناب زینب حبیب کو سلام کہہ جاتی ہے اور حبیب منہ پر تماچے مارنے لگتے ہیں. اللہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام کہہ جا رہی ہیں. وہ دن آ گیا، عاشور کا دن آ گیا، نماز ظہر کا وقت آ گیا. حسین نے نماز پڑھنے کے لیے تیاری کی اور تیاری کے سلسلے میں یزیدیت و حسینیت کا فرق سمجھانے کے لیے یہ کہا یزید کی فوج سے اتنی دیر کے لیے
शाम की खबर लीजिए। बस मैं पढ़ चुका, मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मेरी बेटियों, हबीब की शहादत सुना रहा हूँ, उनके मातम का हक अदा करने के लिए मेरी बहनें, मेरी बेटियां भी तैयार हो जाए, मेरे भाई और मेरे बच्चे भी तैयार हो जाए। हबीब ने घोड़े से गिर की आवाज दी, आका खबर लीजिए। और हुसैन घोड़े पर बैठे। कैसे बैठे? रवायत के 2 फितरे हैं, उन्हें सुन लीजिए। पहला फितरा ये है कि हुसैन करबला में 2 मरतबा बहुत गमगीन हुए। एक जब अब्बास ने पुकारा, एक जब हबीब ने मज़ाहिर ने पुकारा। और दूसरा फितरा ये है कि घोड़े पर बैठे और बैठ के चले और ये कहते हुए चले, हबीब जैसे दोस्तों के बाद हुसैन जिंदा नहीं देखना चाहता। अरे मुझे किताब में दूसरा फितरा भी याद आ गया। जब अकबर ने पुकारा था तब भी हुसैन ये कहते हुए चले थे, तेरे जैसे बच्चे के बाद अब जिंदा नहीं देखना चाहता। यानी हुसैन ने बताया, जैसा अकबर है मेरे लिए, जैसा अब्बास है मेरे लिए, वैसे ही हबीब है मेरे लिए। लेकिन जब हुसैन घोड़े को आगे बढ़ाना चाहते थे, बड़े अदब से हाथ जोड़ के ज़ुहैर खैम सामने आए और अदब से हुसैन के घोड़े की लगाम पकड़ी और पूछा, आका आका क्या इरादा है? क्या हबीब के बाद मैं भी मर जाना चाहता हूँ? और ज़ुहैर ने कहा, मौला हम आपको शहादत से नहीं बचा सकेंगे, हम आपको कब्र होने से नहीं बचा सकेंगे, मगर जब तक हम जिंदा है तब तक मैदान में न जाने देंगे। कहा ज़ुहैर, तुमने सच कहा था, जब तक कोई जिंदा था, हत्ता कि अभी अकबर जिंदा है तो आने वाले पीर को बच्चे ने गले पर पहले रोका है, तब आपके बातों तक पहुंचा है। आज जब कोई न था तो तीर भी पड़ रहे थे, तलवारें भी पड़ रही थी, पत्थर भी मारे जा रहे थे और हुसैन का काम शाम की बादल की तरह होता जा रहा था। आने वाले तुझे वास्ता मोहम्मद और आज मोहम्मद सलाम था कि हमारे दिल में ये हौसला पैदा फरमा कि हम दुनिया से 1000 गुना ज्यादा आखिरत के हासिल करने के लिए अपने आप को तैयार करें। हमारे वालिदैन और तमाम मर जाने वाले मोमिन के गुनाहों को माफ हमको दीन की तालीम हासिल करने और दीन की पाबंदी की तौफीक इनायत फरमा, ताकि हमारा शुमार इमाम ज़माना के मददगारों में हो सके। इमाम के ज़हूर में जल्दी फरमा, इस्लाम इस्लामी इख्तिलाफ की हिफाजत फरमा, इस्लामी इख्तिलाफ की मिटाने वालों को तू मिटा दे, उनकी कोशिशों को तू नाकामयाब कर दे। हज और ज़ियारत से हमको मुशर्रफ फरमा, हमारी हाजतों और दुआओं को कबूल फरमा। एक मरतबा सूरह हम और 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के तमाम मोमिनीन मरहूमीन और तमाम शुहदाए इस्लाम को